اصلاح معاشرہ یاد رکھیں، ہمارے سماج ہمارے معاشرے کی اصلاح، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ اگر نہ ہو تو دعوت اسلام نہ دیں۔ یہ دو ایسی پٹریاں ہیں جن کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، جس پہ ٹرین چل سکتی، گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ الگ الگ نہیں ہے کہ پہلے ایک ڈال دو پٹری پھر دوسری ڈال، دونوں ساتھ ہوں گی۔ دعوت اسلام بھی ہم کریں گے اور اصلاح معاشرہ بھی ہم کریں گے۔ اصلاح معاشرہ سے میری مراد ہے، یاد رکھیے، ہم امت مسلمہ کو سب سے پہلے دین کی اہمیت جگہ ان کے دلوں میں، ان کے ذہن میں۔ امت مسلمہ کو بتائے کہ ہم کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے جب کوئی کسی دوسرے دین میں پیدا ہوتا ہے یا دوسرے مذہب میں پیدا ہوتا ہے اور وہ حق کی طرف آتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کا فضل رہا کہ ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اس کی جو مجھے اور آپ پہ اللہ نے دی ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی اہمیت ہم جگائے دین کی۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی ترغیب دلائے۔ جب اہمیت جاگیں گی، پتہ چلے گا کہ کس دین کے ہم حامل ہیں، کیا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، تو پھر انسان دین پر یاد رکھے، پھر عمل کرنا شروع کریں گے۔ اور ایز اے انڈیویجول بھی ہمیں اصلاح کرنا ہے لوگوں کی، اور ایک گھر کے ناطے بھی اصلاح کرنا ہے اپنے لوگوں کی، ایک سماج کے ناطے بھی اصلاح کرنا ہے اپنے لوگوں کی، ایک محلے، بستی اور شہر کے اندر یاد رکھے جس حیثیت سے ہمیں، اس حیثیت نے مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اس کام کو انجام دینا ہے، یاد رکھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اصلاح معاشرہ ایک بہت 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 اہم عنوان اور بہت بڑا ٹاپک یاد رکھیں اپنے آپ میں۔ اور اصلاح معاشرہ میں دو چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، پہلا ایک فرد کے ناطے، دوسرا ایک گھر کے ناطے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے، فرد گھر کا سب سے چھوٹا حصہ ہے اور گھر سماج کا سب سے چھوٹا حصہ ہے۔ اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر سماج کی اصلاح بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری، یاد رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہم دین کی طرف راغب کریں، توحید کا پیغام دے۔ اگر مسلمان شرک کر رہے ہیں تو اتباع سنت کی طرف بلائے، اگر انہیں اتباع چھوڑ دی ہے تو فرائض کا اہتمام کرنے کی انہیں دعوت دے، اللہ کی کتاب پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ان کو دعوت دے، فرائض کے اندر بالخصوص نماز کا اہتمام کرنے کے لیے لوگوں کو بلائے، کیونکہ توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر انسان توحید اور نماز پر ہو تو دیگر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ کئی فتاوے موجود ہے جہاں تک علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اس کا روزہ وغیرہ اور دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو کہ توحید کے بعد سب سے اہم پلر اسلام کا وہ نماز ہے، تو ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ ماشاءاللہ ایسا امت ہم ماشاءاللہ اس کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، روزے کی طرف بلائے، زکوٰۃ کی طرف بلائے، حج کی طرف بلائے، چونکہ فریضے ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھنے اور سمجھنے کی طرف بلائے، ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ایز اے امت ہم نے من جملہ کوئی نظم دعوت اسلام کے لیے اب تک نہیں بنایا، یاد رکھیں، وہ ضرورت ہے یاد رکھیں بنانے۔ اصلاح معاشرہ کے بہت سارے نظم، بہت ساری جماعتیں کام کرتی ہیں، لیکن دعوت اسلام میں بہت کم لوگ ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اصلاح معاشرہ، لوگ اسلام پر ٹکے رہیں، اسلام پر باقی رہیں، وہ جس دین میں پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھیں، جس قوم اور کمیونٹی میں پیدا ہوئے، جس مذہب میں پیدا ہوئے، اس پر قائم اور دائم رہیں۔ جب ظاہر سی بات ایک مسلمان اپنے دین پر عمل کرے گا تو بہت اچھے انداز سے وہ دعوت اسلام بھی لوگوں کو دے سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ سب سے اہم دوسری ذمہ داری ہے، ہم فرد کی اصلاح کریں۔